السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حضرات گرامی، گزشتہ درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 جس کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا گیا، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے کہا کہ میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہا کہ ہم تمہاری بڑائی بزرگی کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور یہ تو مخلوق جسے تو پیدا کرنا چاہتا ہے زمین کے اندر فتنہ و فساد پھیلائیں گے اور خون ریزی کریں گے۔ تو جب یہ فرشتوں نے کہا، یعنی ان کا مطلب اعتراض کرنا نہیں تھا، بلکہ اس خلیفہ کو پیدا کرنے کی حکمت کیا تھی یہ معلوم کرنا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ آج کی جو آیت نمبر 31 اور 32 جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی برتری اور فضیلت کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور آدم علیہ السلام کو سب کے سب نام اللہ نے سکھلا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا پھر مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ تو ان فرشتوں نے کہا تو پاک ہے، تیری ذات پاکیزہ ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا۔ پروردگار عالم، جو تو نے ہمیں سکھا دیا ہے وہی ہمیں اس کا علم ہے، اس کے علاوہ ہمیں کسی اور چیز کا علم نہیں۔ بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے اور تو ہی حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو نام سکھلائے، اس روئے زمین پر جو بھی چیزیں ہیں، چاہے ان کا تعلق نباتات سے ہو، زمین کے اندر جو چیزیں اگتی ہوں، چاہے ان کا تعلق حیوانات سے ہو، یہ چرند پرند جانور یا اور دیگر استعمال ہونے والی جو بھی چیزیں اس روئے زمین پر ہیں اور جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ان تمام چیزوں کے نام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھلا دیا کہ ان کے یہ نام ہے، یہ نام ہے، یہ نام ہے۔ لیکن فرشتے اس سے ناواقف تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا ٹھیک ہے، تم جو کہتے تھے کہ زمین کے اندر ایسا خلیفہ آپ بنا رہے ہیں کہ جو فساد پھیلائیں گے اور خون بہائیں گے، تو ان کے نام تم بتلا دو۔ اس سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی حکمت کو ظاہر کرنا چاہ رہا ہے اور یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو، جو چیز مجھے معلوم ہے اور جو حکمت مجھے معلوم ہے، کسی چیز کے پیدا کرنے میں نہ کرنے میں وہ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ تو فرشتوں نے کہا سبحانک، کہ تیری ذات پاکیزہ ہے،
اللہ تعالیٰ مجھے وہی علم ہے جو تو مجھے سکھلا دے۔ اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت تھی، اور ہم سب اس چیز کو جانتے ہیں روزمرہ زندگی میں کہ جب کوئی ورکشاپ ہے، کوئی کمپنی ہوتی ہے، کوئی فیکٹری ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہاں پہ جب وہ پوسٹ کسی کے حوالے کیا جاتا ہے اور وہ ذمہ داری اس کو دی جاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ ذمہ داری اور وہ پوسٹ اور منصب اس کو ایسے نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ وہ اس چیز کا وہ ماہر ہوتا ہے، اسپیشلسٹ ہوتا ہے، اس کے سلسلے میں اس کو علم ہوتا ہے، خاکہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس پوسٹ پہ آ کے اگر وہ بیٹھے گا تو اس کو صحیح طریقے سے مینج کر لے جائے گا، اور یہ ہے کہ اس کے بارے میں اس کو ایک علم ہوتا ہے، اور علم کی بنیاد پر اسے وہ منصب اور پوسٹ دیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو زمین کی خلافت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے دی، اور یہ ہے کہ زمین کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو فرشتوں کو یہ بتلانا مقصد تھا کہ دیکھیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی تقدیس اور اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی یہ زمین کی خلافت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ جو ذمہ داری سونپی جا رہی ہے اس سلسلے میں اس کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین کے اندر جو بھی چیزیں پیدا ہونے والی ہیں، جو بھی ہیں، ان سب کے نام اللہ تبارک تعالیٰ نے سکھلا دیے، اور یہ علم اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں دیا۔ رہی یہ بات کہ فرشتوں کو یہ علم کیوں نہیں دیا گیا، یعنی زمین کے اندر جو بھی چیزیں ہیں سب کے اسماء اور نام اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کے علاوہ آدم علیہ السلام کو بتلائے، اور آدم علیہ السلام کو یہ علم کیوں نہیں دیا گیا، تو یہ ہے کہ اس کی حکمت اور اس کی وجہ کیا ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے جو علم ہے وہ تمہیں نہیں ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں سکھلایا اور آدم علیہ السلام کو سکھلایا؟ تو اس کا علم اللہ کو بہتر ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آیت کریمہ جو آیت نمبر 31 پڑھی گئی، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کا علم جزوی ہوتا ہے۔ جزوی یعنی کسی خاص چیز پر ان کو اس کا علم ہوتا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے، اور یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے مقرب مخلوق ہونے کے باوجود، یعنی بڑے ہی قریبی فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو عام کرتے ہیں، اور ان کی خصلت یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں حکم دے دیا ہے اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں۔ اس کے باوجود فرشتوں کو بہت معمولی علم ہے، کسی خاص چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا کر دیا ہے، وہ بھی عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب نہیں ہے کہ پورے طور سے یہ کہا جائے کہ فرشتوں کو بھی غیب کا علم ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کتاب التوحید، جس کے اندر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جو شخص تمہیں کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو بلا شبہ اس نے جھوٹ کہا، وہ انسان اپنے اس قول میں جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ تو یہ آیت جو آپ کے سامنے 31 نمبر تلاوت کی گئی، اس میں اس بات کی بھی واضح دلیل ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، الا یہ کہ غیب کی کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ جو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو باخبر کر دیتا تھا، یا یہ ہے کچھ چیزیں جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو باخبر کر دیتا ہے، ورنہ مطلق طور پر عام طور پر یہ آدمی کہے کہ انبیاء عالم الغیب تھے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، تو ایسا عقیدہ درست نہیں ہے۔ اور اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں
تو بے شمار واقعات ایسے ہم کو ملیں گے جو اس بات پر واضح دلیل ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ اس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ کہ جب کفار مکہ نے دارالندوہ جو ان کا پارلیمنٹ تھا، جب وہاں جمع ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے وہ پریشان و حیران ہو گئے، اور تمام قسم کی فرمائشیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کی گئیں کہ آپ چاہیں تو ہم آپ کو اتنا پیسہ دے دیں کہ عرب کے رشمین ہو جائیں، مالدار انسان ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں منصب اور پوسٹ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا لیڈر، اپنا سردار مان لیتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مکہ کے عرب کی سب سے حسین اور سب سے بیوٹیفل خوبصورت خاتون سے آپ کی شادی کر دی جائے تو ہم یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ دعوت کا یہ جو کام کر رہے ہیں، جو ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اس سے باز آ جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ان تمام کوششوں کو اور تمام فرمائشوں کو اور تمام جو کچھ چیزیں انہوں نے سامنے رکھی تھیں سب کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ جان میں جان باقی ہے تو یہ مشن دعوت کا یہ جاری رہے گا جب تک جان میں جان باقی ہے۔ رہا وہ واقعہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے داہنے ہاتھ میں چاند اور بائیں ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دو تو بھی ممکن نہیں ہے کہ میں دعوت کا کام چھوڑ دوں، تو وہ چیز جو ہے وہ ضعیف ہے، صحیح طور پر یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ جب کفار مکہ اپنے اس مہم میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے دارالندوہ میں میٹنگ کی کہ کیا کیا جائے۔ اخیر میں جو رائے پاس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر گھیرا گیا، قتل کرنے کی سازشیں کی گئیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو اس رات گھر سے نکلنے کا حکم دیا، اور اپنی جگہ پر آپ نے اپنے داماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح دیا اور نکل گئے۔ اسی طریقے سے آپ کو اگر یہ چیز کا علم ہوتا تو آپ پہلے ہی کر لیتے، وہی الہی کا انتظار ہی نہیں ہوتا۔ آپ مکہ کے اندر دعوت و تبلیغ کر رہے تھے، مکہ کے اندر آپ کو بہت طرح طرح کی دشواریاں پیش آئیں، کہا کہ نکلتے ہیں طائف جاتے ہیں، طائف والوں کو دعوت توحید پیش کرتے ہیں، لیکن وہاں گئے تو وہاں کے لوگ اور برے ثابت ہوئے، آپ کو مارا پیٹا، آپ کی شان میں گستاخی کی، اور یہ ہے کہ آپ کی مطلب یہ ہے مارا پیٹا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ تو اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ کیوں مکہ چھوڑ کر کے یہ پیدل چل کر کے 70-80 کلومیٹر وہاں کیوں جاتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جاؤں گا، ہماری بات بھی نہیں مانی جائے گی اور ہمیں مارا بھی جائے گا، ہماری شان میں گستاخی کی جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے جو زنا کی تہمت لگائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے آپ بے قرار تھے، پریشان تھے۔ آخرکار اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان سے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں آیت نازل فرمائی۔ تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو یہ بے چینی کی ضرورت کیا تھی؟ آپ جان جاتے کہ یہ معاملہ سب جھوٹا ہے، اور اس طریقے سے میری بیوی کی پاک دامنی پر حملہ منافقین نے کیا ہے۔ غزوہ احد میں صحابہ کرام کی اتنی لمبی تعداد شہید ہو گئی۔ تو اگر غیب کا علم ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی آپ چوکنا ہو جاتے۔ یہودی عورت نے کھانے میں جو زہر ملایا، اس طریقے سے بے شمار واقعات ہیں جو اس بات پر دلیل ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو آپ پہلے ہی ہوشیار اور چوکنا ہو جاتے، اور وہ چیزیں جو رونما ہوئیں اور جس کی وجہ سے آپ کو اور آپ کے صحابہ کرام کو تکلیف سے دوچار ہونا پڑا، وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات کے اندر آدم علیہ السلام کی برتری کا اور ان کی فضیلت کا ذکر کیا، ساتھ ہی ساتھ میں فرشتوں کو یہ کہا کہ جس چیز کا مجھے علم ہے تم کو وہ علم نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیب کی چابی ہے، کسی اور کو غیب کا علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کی ان تعلیمات کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد
وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔